بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جو اطباء کرام ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نسخہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اطباء کرام کے لیے ہے، اور بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے، اور اطباء کرام جو ہیں وہ اس نسخہ کو بنا کے جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت ہی لاجواب رزلٹس انشاءاللہ ان کو ملیں گے، اور یہ گرم تر قرص ملین کا لاجواب نسخہ جو ہے وہ انشاءاللہ جب ایک دفعہ بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے اس کو اپنا معمول انشاءاللہ رکھیں گے۔ بنانے میں بھی بے حد آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے اجزاء ایسے ہیں کہ عام آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اطباء کاملین ہیں صرف وہ بنائیں، اور جو طب کے ایسے شوقین بھی طبیب نہیں ہوتے لیکن ادھر ادھر سے نسخے سن کے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس نسخہ سے دور رہیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے جمال گوٹے کا مغز لینا ہے 1 تولہ۔ یہ مغز جو ہے یہ آپ نے مدبر نہیں کرنا، صرف جمال گوٹے کے تخم کو تھوڑا تھوڑا اس کو کوٹیں ہلکا سا، تو اس کا چھلکا علیحدہ ہو جائے گا اور جو مغز ہو وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اب یہ مغز آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوست ہلیلا زرد یہ 5 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد گل سرخ ایرانی، سچے پھول جو گلاب کے ہوتے ہیں وہ آپ نے 5 تولہ لینے ہیں۔ اس کے بعد سنا مکی کے پتے، صرف پتے آپ نے 5 تولہ لینے ہیں۔ اس کے بعد بہی دانہ یا بی دانہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، بہی دانہ، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد گل بنفشہ، بنفشے کے پھول آپ نے لینے ہیں 5 تولہ۔ اب ان تمام ادویات کو آپ نے بالکل باریک پیسنا ہے۔ پہلے ادویات کو اتنا باریک پیسیں کہ میدے کی طرح وہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں اس تمام مرکب میں جو آپ کے پاس تیار ہو گیا، مغز جمال گوٹا جو ہے اس کو اس طرح ملانا ہے کہ اس کو اتنا کھرل کرنا ہے کہ یہ بالکل موم کی طرح ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو پاؤڈر میں شامل کریں۔ اس کو اچھی طرح جب آپ اس کی رگڑائی کر لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیں، اور اس کی چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ اگر فرض کریں اس کی گولی آپ سے آسانی کے ساتھ نہ بنے تو آپ نے اسی نسخہ میں 5 تولہ گوند ککر جو ہے وہ شامل کر لینی ہے۔ گوند ککر شامل کر لیں، گوند کتیرا شامل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اس سے بہت اعلیٰ پائے کی جو ہے وہ گولی بنے گی۔ جب اس سے آپ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، ان کو خشک کر کے محفوظ رکھیں۔ صرف 1 گولی قبض کی صورت میں، مزاج کے اعتبار سے یہ گرم تر بنے گا۔ قبض کی صورت میں صرف آپ نے 1 گولی جو ہے وہ مریض کو رات کو پانی کے ساتھ کھلانی ہے۔ اگر قبض بہت زیادہ ہو تو 2 گولی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ قبض نئی ہو یا پرانی ہو، اس کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے قبض کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بخاروں میں قبض ہو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر کسی بندے کو دائمی قبض کا مسئلہ ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کو 1 سے 1.5 ماہ یہ 1 گولی روزانہ استعمال کروائیں۔ اگر خدا نہ کرے کسی مریض کو اس کے استعمال سے موشن آنے شروع ہو جائیں زیادہ، تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صرف یہ چینی کا شربت بنا کے مریض کو پلا دیں، فوری طور پہ موشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔